نئے DGI کی تعیناتی پر پیدا ہونے والے ڈیڈ لاک کے بعد سب کی نظریں وزیر اعظم عمران خان پر جمی ہوئی ہیں اور اس بات کا انتظار ہے کہ وہ کون سا جن نکالنے والے ہیں۔ آیا وہ ISPR کے اعلان کردہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے نام کی حتمی منظوری دیں گے یا اپنی مرضی کا کوئی نیا DG تعینات کریں گے؟ ان حالات میں 14 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہونے والے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کافی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اجلاس سے قبل حکمران اتحاد کے اجلاس کی صدارت کے لیے وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 1 پہنچے تو وہاں موجود صحافیوں نے ان پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ سب کا ایک ہی سوال تھا کہ DGI کا تقرر کب ہوگا۔ تاہم وزیر اعظم قہقہا لگاتے ہوئے اجلاس میں چلے گئے، مگر سب سے دلچسپ رد عمل وزیر دفاع پرویز خٹک کا رہا۔ ان کی آمد پر ایک صحافی نے جب ان کی خیریت دریافت کی تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد صحافیوں نے جو بھی سوال کیا وہ سنتے رہے اور آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے کسی بھی سوال کے جواب میں خاموشی نہیں توڑی۔ کب ختم ہوگا؟ DGI کب تک نوٹیفائی ہو جائے گا سر سمری پہنچ گئی کیا؟ سر انٹرویو کریں گے۔ اجلاس سے پہلے حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے موبائل فونز ہال میں داخلے سے پہلے ہی باہر رکھوا دیے گئے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اجلاس میں ہونے والی گفتگو کتنی اہم ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد کسی حکومتی اجلاس کے باہر صحافیوں کی اتنی گہما گہمی تھی۔ عام طور پر ایسی ہلچل وزیر اعظم کے انتخاب یا تحریک عدم اعتماد وغیرہ کے دنوں میں ہی نظر آتی تھی۔ صحافی بھی چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ آج وزیر اعظم اجلاس میں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے کیا کہنے والے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اطلاعات فواد چودھری نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بیان داغ چکے تھے کہ DGI کی تعیناتی وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے۔ بعد ازاں حکمراں جماعت کے چیف وپ عامر ڈوگر کی طرف سے وزیر اعظم سے منسوب سخت باتوں کی وجہ سے یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ سول ملٹری تعلقات میں سب کچھ معمول کے مطابق نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہوا تو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے تقریباً ہر وزیر نے بتایا کہ وزیر اعظم کے مطابق سول ملٹری تعلقات مثالی ہیں اور DGI کی تعیناتی کے حوالے سے سب معاملات طے ہو جائیں گے، مگر صحافیوں کی تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر اعظم کے ساتھ چلتے ہوئے اجلاس سے باہر نکلے۔ وزیر اعظم تو صحافیوں کی جانب سے اونچی آواز میں سوال پوچھنے کے باوجود جواب دینے کے لیے نہ رکے۔ تاہم شیخ رشید صحافیوں کی طرف آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آج کے اجلاس میں بنیادی طور پر افغانستان کے بارے میں بریفنگ دی گئی کہ حالات کیسے ہیں، ہم نے کیسے کرنا ہے، مگر صحافیوں کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، DGI کے معاملے پر کیا پیش رفت ہوئی۔ شیخ رشید نے کہا کہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے بتایا کہ سول ملٹری تعلقات ٹھیک ہے، ہماری اور آرمی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم سیاسی طور پر سوچتے ہیں اور ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر سب اچھا ہے تو پھر وزیر اعظم نے کس کو DGI تعینات کیا ہے، اس پر سینئر سیاستدان نے تھوڑا سوچا اور کہا کہ وہ وزیر اعظم جا رہے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ یہ افغانستان کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے بریفنگ دی ہے کہ افغانستان میں حالات کیسے ہیں اور ہم نے کیسے اسے مینج کرنا ہے۔ رحمت للعالمین پہ بھی جو بنی اتھارٹی اس پہ بھی بات کی ہے، اور تھرڈلی جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں کہا کہ سب چیز سیٹل ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے اور آرمی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم پولیٹیکلی سوچتے ہیں اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، لیکن میوچولی ساری چیزیں سیٹل۔ تو کس کو اپوائنٹ کیا انہوں نے پرائم منسٹر نے؟ ابھی میرا مطلب ہے یہ پرائم منسٹر وہ جا رہے ہیں۔ اس پر ایک خاتون صحافی نے پوچھا کہ تعیناتی اتنی متنازع کیوں بنائی جا رہی ہے تو شیخ رشید بولے کہ وزیر اعظم سیاسی سطح پر سوچ رہے تھے کیونکہ ان کے کچھ سیاسی نظریات تھے۔ دوسری جانب اصولی مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار کیا ہے۔ بیٹے دیکھیں یہ مسئلے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے، ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے، جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار۔ ان کی اس بات کے دوران جب ایک صحافی نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا وزیر اعظم اصولی موقف پر کھڑے ہیں تو شیخ رشید غصے میں آ گئے اور قدرے جھنجھلاہٹ سے صحافی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ڈونٹ آسک سلی کوسچن، یعنی احمقانہ سوال مت پوچھو۔ ایک اور سوال پر کہ کیا وزیر اعظم DGI کے امیدواروں کا انٹرویو کریں گے، شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کوئی بات پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نہیں ہوئی۔ سو دنیا اعزاز یار تو ہی ایوارڈ نہ لے لیا کر، میرا مطلب ہے ڈونٹ آسک سلی کوسچن، پلیز ڈونٹ آسک سلی کوسچن۔ سو لاسٹلی ہو جائے گا اینڈ ہی سیڈ ایوری تھنگ از سیٹل اینڈ وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اجلاس سے باہر نکلے تو ان سے بھی وہی سوال ہوا۔ تاہم انہوں نے ISI کے معاملے پر براہ راست جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے صحافیوں کو ٹوک دیا اور کہا کہ مجھے اپنی بات کرنے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اشارتاً کہا کہ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو ان کے لیے یہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اپوزیشن کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تمام اراکین کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ DGI کی تعیناتی سے متعلق کسی سوال کا جواب نہ دیں۔
تاہم وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا سے بات کی اور پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر بھی صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیے۔ فواد چودھری نے اس تاثر کی نفی کی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے مابین DGI کی تعیناتی کے معاملے پر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور وزیر اعظم ہاؤس ایک پیج پر ہیں۔ ان کے ساتھ موجود بونگی باز ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ جو ہی وزیر اعظم دستخط کریں گے وزیر اطلاعات بتا دیں گے۔ اس وقت جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو جائے گا۔ کوئی نہ فوج میں حکومت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا تمام احترام ہے اور انشاءاللہ اس کے مطابق آگے چلیں۔ فواد نے بتایا کہ وزیر اعظم کے مطابق DGI کا تقرر جلد ہو جائے گا اور یہ فیصلہ اعتماد کی فضا میں ہوگا۔ 14 اکتوبر کو ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی اراکین DGI کی تعیناتی کے معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ کانوں میں سرگوشیاں کرتے رہے، تاہم اس حوالے سے حکومتی اراکین نے بلا کی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ پارلیمان کے داخلی دروازوں راہداریوں موجود صحافیوں کی کوشش تھی کہ کابینہ کے کسی نہ کسی رکن سے پوچھا جائے کہ اس حوالے سے کب وزیر اعظم ہاؤس نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اور آخر آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان اختلاف کس نہج پر پہنچ گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔